آج پھر ہمیں مختلف طریقوں سے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے ایک ویک سے جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، یہ قوم کبھی دھمکیوں سے مروب نہیں ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک قوم بن کر ابھرے گی اور دوبارہ سے وہ پاکستان جس کا خواب حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا، وہ قائد اعظم کا خواب مکمل طور پر شرمندہ تعبیر ہوگا۔ کیا اس بندوق کے ذریعے، کیا اس دہشت گردی کے ذریعے خدا نخواستہ پاکستان کو توڑا جا سکتا ہے؟ تو یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہوگا۔ تو پھر بلوچ نسل کو کیوں بلوچ نسل کشی کی طرف بڑھا رہے ہو؟ کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے آج سے کتنا عرصہ پہلے، آج سے 80 سال پہلے آپ کو بتا دیا کہ گیٹ ریڈ آف دس نیشنلزم، کوئی بلوچ نہیں، کوئی پشتون نہیں، کوئی سندھی نہیں، سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں۔ میرے لیے آج کا دن یقیناً یہ باعث افتخار ہے، بلکہ باعث فخر ہے کہ پچھلے 9 مہینوں سے میں بہت ساری تقریبات میں گیا ہوں، مہمان خصوصی بن کر گیا ہوں، لیکن یقین کیجئے کہ آج کا دن اور ادھر آ کے اس تقریب میں جو ہر سال منائی جاتی ہے، قائد ڈے پر آنا اور اس پر پھر چیف گیسٹ بننا، میں آئی جی ایف سی صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا ہے۔ یقیناً یہ بات باعث افتخار بھی ہے اور باعث فخر بھی ہے کہ اس شخص کے یوم ولادت پر جو نہ صرف بر صغیر کا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے عظیم رہنما، دنیا کے عظیم راہبر، جس نے ایک بکھری ہوئی قوم کو، جس نے ایک تقسیم ہوئی قوم کو، ایک غلام قوم کو نہ صرف ایک قوم بنایا بلکہ اس قوم کو اس عظیم ملک کا تحفہ بھی دیا۔ آج حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جہاں بہت ساری باتوں پر اس پاکستان پر فخر محسوس کر رہے ہوں گے، اس میں سے چند ایک جو ہیں وہ یقیناً جس طریقے سے اس ملک کو اٹامک پاور بنا کر ناقابل تسخیر بنایا گیا ہے، اور اس عمل میں جن جن لوگوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر آج تک جن لوگوں نے اس میں کردار ادا کیا ہے، یقیناً وہ یہ قوم ان کی یہ احسان تا قیامت نہیں بھول سکتی ہے۔ آج پھر ہمیں مختلف طریقوں سے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے ایک ویک سے جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، یہ قوم کبھی دھمکیوں سے مروب نہیں ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک قوم بن کر ابھرے گی اور دوبارہ سے وہ پاکستان جس کا خواب حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا، وہ قائد اعظم کا خواب مکمل طور پر شرمندہ تعبیر ہوگا۔ آج وہ سپوت جو اپنے جانوں کا اور مقدس لہو بہا کر اس عظیم دھرتی کی حفاظت کر رہے ہیں، میں ان کو بھی آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آج کے دن جہاں پر یہ شہداء کی فیملیز جہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، آج صبح بھی ہمارے 2 عظیم سپوتوں نے تربت کے علاقے میں اپنا مقدس خون بہایا ہے، ہمارے آنے والے کل کے لیے، ہمارے محفوظ کل کے لیے، ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے۔ تو میں پاکستان کی فوج، ایف سی کا، پاکستان کی فوج کا، لیویز پولیس کا، جو لوگ اس دھرتی پہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اور اس عزم کے ساتھ قربان کر رہے ہیں، میں بلوچستان کی حکومت کی طرف سے، بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے، ان تمام عظیم شہداء جن کی فیملیز یہاں بیٹھی ہیں اور نہیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ غازی جو یہ جنگ لڑ رہے ہیں، میں تمام کو خراج تحسین بلوچستان کے تمام لوگوں کی طرف سے، بچے کی طرف سے آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور آپ کے اس عزم کے، اس حوصلے کی داد بھی دیتا ہوں کہ کتنے حالات جیسے بھی ہوں، آپ نے ہمیشہ پاکستان کی خدمت کی ہے اور پاکستان کو بچانے میں جو کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے جن باتوں پہ وہ پریشان ہو رہے ہوں گے، وہ یقیناً جب ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، اس کرپشن کے ماحول کو دیکھ رہے ہوں گے، اور ہم جو عام آدمی کی فلاح اور بہبود کے لیے اقدامات میں کرپشن کو دیکھتے ہوں گے، یقیناً پریشان ہوتے ہوں گے۔ اور میں اکثر ہر فورم پہ کہتا ہوں کہ بلوچستان کا مسئلہ انسرجنسی نہیں ہے، بلوچستان کا مسئلہ سیپریٹسٹ موومنٹ نہیں ہے، بلوچستان کا مسئلہ دہشت گردی نہیں ہے، بلوچستان کا مسئلہ صرف ایک ہے۔ جس دن ہر وہ شخص، ہر وہ بلوچستانی، چاہے وہ کسی بھی رول میں ہے، وہ حکومتی رول میں ہے، وہ قبائلی رول میں ہے، وہ اگر یہ تہیہ کر لے کہ میں نے کرپشن کو کم کرنا ہے سوسائٹی سے، وہ دودھ بیچنے والا ہو، وہ دکاندار ہو، وہ سیاستدان ہو، وہ وزیر اعلیٰ ہو، وہ وزیر ہو، وہ ایم پی اے ہو، وہ بیوروکریٹ ہو، جس دن ہم نے اس مسئلے پر میں سمجھتا ہوں کہ قابو کر لیا،
تو قائد کے سامنے ہم شرمندہ روز قیامت نہیں ہوں گے. ادروائز قائد اور جس طریقے سے چنال زہری نے جس طریقے سے وہ نظم جو آج سے کئی عرصہ پہلے، کئی سال، کئی دہائیاں پہلے علامہ محمد اقبال نے بلوچ کو جو نصیحت کی، وہ اسکالر تھے، وہ ولی اللہ تھے، ان کو پتا تھا کہ بلوچ کو استعمال کیا جائے گا، ان کو اس بات کا اچھی طریقے سے پتا تھا، تبھی انہوں نے یہ تاریخی الفاظ کہے، تبھی انہوں نے بوڑھے بلوچ کو اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اور آج ہمیں اس نصیحت پہ عمل پیرا ہونا ہے. آج بلوچ کو بحیثیت قوم یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ جس لاحاصل جنگ کی طرف ہمیں دھکیلا جا رہا ہے، ہمیں اس جنگ سے حاصل کیا ہونا ہے. کیا اس وائلنس کے ذریعے، کیا اس بندوق کے ذریعے، کیا اس دہشت گردی کے ذریعے خدا نخواستہ پاکستان کو توڑا جا سکتا ہے؟ تو یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہوگا. تو پھر بلوچ نسل کو کیوں بلوچ نسل کشی کی طرف بڑھا رہے ہو؟ کیوں عام بلوچ کو دہشت گردی کی طرف لے کے جا رہے ہو؟ اور کس بنیاد پہ؟ کہ یہاں پر انپیرلل ڈیولپمنٹ ہے یا یہاں پر وہ سہولیات میسر نہیں ہے؟ تو یہ تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. یہ پروپیگنڈا ہے، جھوٹا پروپیگنڈا ہے، جس سے عام بلوچستانی کو نہ صرف بلوچ علاقوں میں بلکہ پشتون علاقوں میں بھی، پشتون وہ علاقے رہے، آپ کا یہ خطہ، یہ دھرتی، یہ سرزمین حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کا میزبان رہی ہے. آپ کو اس پر فخر ہونا چاہیے، آپ کو اس پر ہمیشہ تا قیامت فخر رہے گا. اور اس خطے نے ہمیشہ پاکستان کی خدمت کی ہے، اس خطے نے ہمیشہ پاکستانیت کو جو ہے وہ بڑھاوا دیا ہے. تو آج آپ کے خطے میں بھی، جہاں بلوچ خطے میں کوشش کی جا رہی ہے، اس دہشت گردی سے، اس وائلنس سے قطعاً پاکستان آزاد نہیں ہوگا. تو بلوچ کو بحیثیت قوم یہ فیصلہ کر لینا پڑے گا. آج نہیں تو 30 سال بعد، آج نہیں تو 50 سال بعد اس پر بحث ضرور ہو رہی ہوگی کہ ایک طرف آپ کی حکومت بلوچ، پشتون یا بلوچستان کے بچوں کو اور بچیوں کو ہارورڈ اور آکسفورڈ یونیورسٹی بھیج رہی ہے، اور ایک طرف آپ 7th سیمسٹر کے لا کی اسٹوڈنٹ کو اپنے پروپیگنڈا سے، اپنے اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ان کا مائنڈ برین واش کر کے آپ خود کش جیکٹ پہنا رہے ہیں. تو بلوچ کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ بلوچ کی منزل وہ جو آج سے 50 سال پہلے، 70 سال پہلے، 80 سال پہلے علامہ اقبال نے اس کو جو خواب دکھایا تھا، وہ بلوچ کی منزل ہے. بلوچ کی منزل یہ نہیں. اور پشتون علاقوں میں بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے یہاں پر نیشنلزم کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے. یہ نیشنلزم صرف پاکستانیت ہے. میری 1947 سے پہلے، 14 اگست 1947 سے پہلے میری کوئی شناخت تھی. میں بلوچ تھا، آپ پشتون تھے. لیکن میں آج بھی بلوچ ہوں، پشتون ہوں. لیکن پاکستانی ہونے کے بعد میں بلوچ ہوں، میں پشتون ہوں، میں پنجابی ہوں، میں سندھی ہوں. میری لینگویج ہے، میری زبان ہے، میرا کلچر ہے. لیکن سب سے بڑھ کر پاکستان ہے. اس کے بعد یہ سب کچھ ہے. کیا سازش ہو رہی ہے؟ کیا سازش اس ملک کے خلاف نہیں کی گئی؟ کبھی ایتھنک بنیادوں پر. آپ اندازہ لگائے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے آج سے کتنا عرصہ پہلے، آج سے 80 سال پہلے آپ کو بتا دیا کہ گیٹ ریڈ آف دس نیشنلزم. کوئی بلوچ نہیں، کوئی پشتون نہیں، کوئی سندھی نہیں. سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں. پاکستان آگے بڑھے گا تو ہم آگے بڑھیں گے، اور ہماری شناخت، ہماری پہچان صرف اور صرف پاکستان ہے. ایتھنک بنیادوں پر ہماری ڈویژن کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر اس سے بڑھ کر مذہب کے نام پر، جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس نام پر خوارج جو ہیں، وہ جو مذہب کے نام پر آ کر معصوم لوگوں کا قتل و غارت کرتے ہیں، معصوم لوگوں کا اغوا کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، ان کو شہید کرتے ہیں. کہاں کا اسلام؟ لیکن کیوں؟ کیونکہ اسلام نے ہمیں جوڑا ہوا ہے اس وطن کو. اس لیے اسلام کے نام پر ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں. ہر وہ چیز جس نے پاکستانیت کو جوڑا ہوا ہے، اس پر ہمارا دشمن آج حملہ آور ہے. اس کا مقابلہ ہم نے کیسے کرنا ہے؟ اس نوجوان نسل نے اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور اس نوجوان نسل کو ہم یہ وعدہ کر رہے ہیں، یہ عہد کر رہے ہیں. میں پہلے دن سے بار بار یہ آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں آپ کی نوکریاں بیچنے نہیں دوں گا. میں میرٹ پہ آپ کو نوکریاں دوں گا. آپ تعلیم حاصل کریں، آپ کو میرٹ پہ نوکری ملے گی.
चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरिट से 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। ये मेरा आपसे पहले दिन से वादा है। तो नौजवानों, आपने आगे बढ़ना है। आपने न सिर्फ पाकिस्तान की खिदमत करनी है, अपने सूबे की खिदमत करनी है, अपने खित्ते की खिदमत करनी है। आपने आगे बढ़ना है और इस करप्शन को रोकने में किरदार अदा कर रहा है। कैसे मैं क्वेटा में बैठ के अंदाजा लगा लूंगा कि किसी ने ज़ियारत में नौकरी बेची है? आज टेक्नोलॉजी का दौर है, आज इंटरनेट का दौर है, इससे फायदा उठाएं, इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें। बताएं मुझे, अगर ज़ियारत में नौकरी बिकेगी तो बेचने वाले को मैं नहीं छोड़ूंगा, उसको निशान इबरत बनाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो आपने आगे बढ़ना है। हमने आपकी स्कीमात जितनी भी हैं बलूचिस्तान में, तमाम स्कीमात को हम अखबारात में दे रहे हैं कि आज आपके एमपीए ने क्या रिफ्लेक्ट कराया है, आपके मिनिस्टर साहब ने क्या रिफ्लेक्ट कराया है, आपके सेनेटर्स ने क्या रिफ्लेक्ट कराया है आपके लिए। और फिर उसकी जो हमारे पास कागजों में रिकॉर्ड है कि वो कंप्लीट हुआ है, आया वो कंप्लीट है या कंप्लीट नहीं है, इसका अख्तियार आपके पास है। हम अखबार में देंगे, हम इंटरनेट पे देंगे, आप जाके निशानदेही करेंगे कि ये स्कीम कंप्लीट नहीं है, इस पर करप्शन हुई है, आप हमको आगाह करें, हम उस पर एक्शन लेंगे। या आपके पैसे हैं और आप पर खर्च होंगे, या आपके टैक्स पेयर्स के पैसों से ये बजट बनता है, इसका खर्च होने का अख्तियार सिर्फ और सिर्फ आपका है, आम लोगों का है। पब्लिक तक उसका बेनिफिट पहुंचना चाहिए। किसी सूरत में हम ये करप्ट प्रैक्टिसेस जो है उनको रोकने में इंशाल्लाह कामयाब होंगे, लेकिन उसमें आपकी मदद चाहिए। आज का दिन तजदीद ऐद का दिन है, आज का दिन कायद डे है, आज का दिन पाकिस्तान की तारीख का एक आला तरीन दिन है, एक अहम तरीन दिन है। इस दिन हम क्यों इकट्ठे होते हैं? क्या सिर्फ इस फंक्शन के लिए? ये जो बच्चों ने आज पैगाम दिया है, क्या उस पैगाम को आगे लेके हम सब की जिम्मेदारी नहीं है? ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हमने कायद के पाकिस्तान को कायद के विजन के मुताबिक लेके चलना है। मैं बलूचिस्तान के लोगों, इस तवसत से ये जो मीडिया है, पूरा बलूचिस्तान मुझे सुनेगा आज, मैं आपसे मदद की भीख मांग रहा हूं। मेरी मदद करें इस करप्शन को खत्म करने में, मेरी मदद करें इस नौकरियों को जो सेल और फॉर सेल लगी हुई हैं। कौन मदद करेगा? आप करेंगे। आपने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है और हुकूमत की मदद करनी है और हमारी रहनुमाई करनी है। ये नहीं कि सिर्फ अपनी जिद बराबर करने के लिए किसी के ऊपर शुरू हो जाए। सॉलिड एविडेंसेस के साथ हमारे पास आए। आपकी हुकूमत जो है वो आपकी खिदमत करना चाहती है। हमारा मकसद ये है, हम दिन रात, बहुत खूबसूरत बात कही इस शेर में कि जो गुलाम जो हैं वो सोते हैं, गुलामों को आराम मुयस्सर आता है। जिन्होंने तारीकियों को रोशनियों में करना होता है उनको आराम नहीं आता। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं 16 से 17 घंटे काम कर रहा हूं। इस तरह मेरे साथ जितने भी बाकी लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो आइए आगे बढ़िए, हम कदम हुई और इंशाल्लाह ताला हम इस मुल्क को, इस सूबे को, ये जो दहशतगर्दी की लानत है, ये जो करप्शन की लानत है, इससे इंशाल्लाह ताला आज़ाद कराएंगे और आज़ाद करके दिखाएंगे और इस सूबे को आगे बढ़ा के दिखाएंगे। मैं आखिर में ज़ियारत के लोगों के लिए मुझे कल ही मेरा एक दोस्त जो यूएस से मुझे टेलीफोन कर रहा था, वो कह रहा था यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में जो नर्स है उसकी तनख्वाह $1,00,000 है, जो पाकिस्तानी लगभग कोई 25 से 30 लाख रुपए बनते हैं। तो और उनको ज़रूरत भी है, फेडरल गवर्नमेंट भेज भी रही है, लेकिन हमारे पास क्या है कि हमने वो नौजवानों को वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी, नौजवानों को वो मौका ही नहीं दिया कि वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि कौम के लिए कुछ कमा सकें। तो मैं ज़ियारत में एक नर्सिंग कॉलेज का ऐलान करता हूँ। हम इंशाल्लाह ताला इस ज़ियारत में, इस ज़ियारत वैली में खूबसूरत और बहुत अजीम शान क़ायद आज़म नर्सिंग कॉलेज जो है वो उसका इफ्तिताह करने जाएंगे बहुत जल्दी। और ये चीफ सेक्रेटरी साहब और मैंने अभी थोड़ी देर पहले और आपके मिनिस्टर साहब ने ये 5 मिनट पहले ये डिसाइड किया है कि हम यहाँ पर एक, वो मुझे कह रहे थे कि क़ायद आज़म पब्लिक स्कूल बनाए, लेकिन स्कूल आपके ज़िले में कैडेट कॉलेज ऑलरेडी बन रहा है, संजावी में यहाँ पर अल-हिजरा भी है, कैडेट कॉलेज भी बन रहा है। तो हम नर्सिंग कॉलेज इंशाल्लाह क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर बनाएंगे यहाँ पर, जिसमें हॉस्टल भी बनाएंगे और पूरे बलूचिस्तान के लोग इस पुरफ़ज़ा मुकाम पर आकर न सिर्फ नर्सिंग की ट्रेनिंग लेंगे और फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाएंगे, ताकि जो बच्चा या बच्ची यहाँ से ट्रेन हो उसको फ़ौरन जॉब अपॉर्चुनिटी मिले,
وہ فوراً باہر ملک میں جائے اور نہ صرف اپنے لیے ریمیٹنسز کا باعث بنے بلکہ پاکستان کے لیے ریمیٹنسز کا باعث بنے، فیملی کو اپلفٹ کا باعث بنے. تو انشاءاللہ تعالیٰ زیارت میں ہم یہ شروع کریں گے. اور زیارت کے لوگوں کا جو گیس کا مسئلہ ہے، مجھے آپ کے ایم پی اے صاحب نے ابھی بتایا ہے کہ یہاں پر گیس پریشرز کا ایشو ہے، شاید 20 کروڑ یا 30 کروڑ روپے لگیں گے جس میں ایک نئی پائپ لائن بچائی جائے گی. ہم کوشش کریں گے کہ فیڈرل گورنمنٹ سے لیں، اگر فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں دیا تو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم خود بچھائیں گے اور آپ کے گیس کا مسئلہ حل کریں گے، تاکہ یہ جو ہماری نیچرل ریسورس ہے، جو یہ درخت ہیں ہمارے صنوبر کے، اس کو ہم بچا سکیں.